اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گفتگو کے بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے رکھا، آیت نمبر 124، جس کا ہم پہلے مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس میں پورے اترے۔ تو اللہ نے کہا، ابراہیم، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنانا چاہتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ذی الحج کا مہینہ بالکل قریب آ لگا ہے، اور ذی الحج کا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر مبارک کے بغیر نامکمل ہے۔ ہم آج انشاءاللہ العزیز اس بات کا جائزہ بھی لیں گے کہ وہ کون سی قربانیاں ہیں جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہتمام فرمایا۔ سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک لفظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کی قربانیوں کو سمیٹ لیا۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا۔ تاریخ اعتبار سے یہ دور، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مبارک دور 4000 سال پہلے کا ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے آپ کا علاقہ عراق کا شہر ار ہے جس میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور ان کا گھرانہ اس وقت اس ملک بلکہ اس شہر کا ایک بااثر گھرانہ جانا جاتا تھا، مذہبی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شرک کی گندگی ہر چار سو پھیل چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بالکل پہلے ہی بھانپ لیا، اور جیسا کہ انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ اس کو نصیحت بڑی گرا گزرتی ہے، اور اگر اس کی کوئی تعریف کرے، چاہے وہ جھوٹی تعریف کیوں نہ ہو، وہ انسان کو بہت پسند آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، بلکہ اپنے والد کو بھی شرک اور بت پرستی سے روکنا چاہا، لہذا آپ کی مخالفت ہوئی۔ میں اختصار کے ساتھ بھی کہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مخالفت کے بعد کیسی عظیم الشان قربانیاں دینی پڑی۔ آپ کو گھر سے نکالا گیا، آپ کو وطن سے نکالا گیا، آپ کو آگ میں ڈالنے کی ناپاک کوشش کی گئی، آخرکار آپ نے اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑا۔ آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی قربانی ہے یہ۔ آپ جب اپنے وطن سے نکلے تو آپ کے ساتھ صرف دو لوگ تھے، ایک آپ کی اہلیہ محترمہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے جو آگے چل کر نبی بننے والے تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ تین لوگوں کا قافلہ عراق سے نکل پڑا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو تو چھوڑا، لیکن اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ آپ کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن، بلکہ مبارک مشن، یہ تھا کہ اللہ کے تمام بندوں تک کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ عراق چھوڑ کر نکلتے ہیں اور آپ مصر پہنچے، وہاں سے نکل کر ملک شام پہنچے، وہاں سے نکل کر حجاز پہنچے، اور آخر میں آپ موجودہ فلسطین پہنچے۔ عزیز ساتھیو، آپ دنیا کے نقشے کو اپنے سامنے پھیلا کر دیکھیے کہ کتنے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ اللہ کے اس بندے نے طے کیا۔ میں نے عرض کیا 4000 سال پہلے کا آپ کا دور ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے بھی ہم سے ہزاروں میل پرانا
ہم سے ہزاروں میل دور آپ کا وطن ہے، لیکن قرآن کا طالب علم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک زندہ اور ڈائنامک کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے، اور لگتا ہی نہیں کہ اتنے ماضی بعید کا یہ مبارک کردار ہے، بلکہ لگتا ہے کہ بالکل ہمارے قریب کے علاقے کا انسان اور ہمارے قریب کے دور کا تاریخ اعتبار سے انسان ہے۔ اردو کے شاعر نے کیا پیاری بات کہی کہ سلام ان کو جو چھائے ہوئے ہیں صدیوں پر، اور گریز ان سے جو لمحوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ 4000 سال پہلے کا آپ کا کردار، بلکہ مبارک کردار، لیکن سلام ہو ان کی ذات مبارکہ پر کہ کیسی عظیم الشان قربانیوں کو دینے کی وجہ سے، اور قرآن نے ان کے کردار کو قیامت تک کے زندہ کردار میں کنورٹ کر دیا۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے قریب کا ایک دم تازہ اور فریش کردار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ عزیز ساتھیوں، مولانا حضرت مودودی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ انسان کو ہر وہ چیز جو پسند ہوتی ہے بلکہ اس کی کمزوری ہوتی ہے، اور جس کو چھوڑنا اس کو قطعاً گوارا نہیں ہوتا، اس میں سے ایک ایک چیز کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ قرآن مجید کا آپ چوتھا پارہ پڑھیں تو اس کی پہلی آیت آپ کو یاد ہے، تذکرے کے طور پہ کہہ دو، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم، کہ تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیزیں اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ یہ اسلام کا نیکی کا تصور ہے کہ عزیز ترین چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، لیکن قربانی کا سلسلہ تھا کہ ابھی تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ آپ حجاز پہنچے، وہاں پر آپ کو حکم دے دیا گیا کہ اپنے بیوی اور شیخار بچے کو چھوڑ کر آپ نکل جائیے۔ آپ نکل پڑے، آپ نکل کر فلسطین چلے گئے، وہاں سے لوٹ کر آئے تو بچہ یعنی سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام یہ بڑے ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اور ایک آپ کی آزمائش لینی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل کے گردن پر سے چھری چلا دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جگہ پر اگر کوئی شخص ہوتا تو وہ کہتا کہ مولا کتنی قربانی آپ لے چکے، اور کتنی قربانیوں میں آپ مجھے آزما چکے، کہ یہ بھی قربانی مجھے دینی پڑے گی۔ لیکن اللہ کا وہ نیک بندہ جن کے بارے میں بتلایا گیا کہ ابراہیم تو حنیف ہے۔ حنیف کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہر طرف سے اپنا رخ پھیر لیا اور صرف ایک اللہ کا ہو کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنے بچے کے گردن پر سے چھری چلا دی۔ آپ ذرا تصور کیجئے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک لڑکا جو نہ صرف یہ کہ اولاد ہے بلکہ ضعیف العمری کے وقت میں پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اولاد جتنی تاخیر سے ہوتی ہے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں جو اولاد ہوئی تھی وہ ضعیف العمری کے وقت ہوئی تھی، ان کے گردن پر سے چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی ہر ادا اتنی پسند آئی کہ آج اقطاع عالم سے جب حجاج اکرام لاکھوں کی تعداد میں حجاز پہنچتے ہیں اور مناسکات حج کو ادا کرتے ہیں، وہ تمام در اصل 4000 سال پہلے کی اس مبارک شخصیت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں بشمول قربانی کی۔ حجاج تو مناسکات حج کی شکل میں حضرت ابراہیم کی 4000 سال پہلے کی سنتوں کو زندہ کرتے ہی ہیں۔ سارے دنیا کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان، دنیا کے چپے چپے پر رہنے والے مسلمان فریضہ قربانی کو انجام دے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو چند باتوں میں آزمایا، ابتلا فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ آزمائش میں پورے اترنے کے بعد اللہ کا قانون یہ ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم چونکہ تم مشکل ترین آزمائشوں میں پورے نمرات کے ساتھ پورے اتر چکے، تو اللہ کا قانون ہے کہ آزمائش میں پورے اترنے کے بعد مولا کائنات بڑا قدردان ہے، اس نے یہ اعلان کیا میں تم کو انسانوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے
ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4000 سال پہلے کا دور، اور ادھر سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 1400 سال پہلے کا۔ اس دوران میں جتنے انبیاء اکرام آئے پورے کے پورے، چاہے وہ بنی اسماعیل سے ہوں یا بنی اسرائیل سے ہوں، پورے کے پورے انبیاء اکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ کس قدر بڑا اعزاز ہے آپ یہ دیکھیے، مگر کب؟ جب کہ آزمائش میں پورے اترے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے درجات بلند ہو، اللہ کا تقرب ہم کو حاصل ہو، اور کل کو جنت کے انعام سے ہم نوازے جائیں، تو ہمیں بھی آزمائشوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آزمائش سے دامن بچانے کے بعد درجات کی بلندی کا کوئی تصور، یہ مومنانہ تصور نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ ہمارے دکن کے علاقے کے شاعر نے کہا کہ وقت کو اے صفی برا نہ کہو، وقت پیغمبروں پہ آیا ہے، یعنی آزمائشیں پیغمبروں کے ساتھ بھی آئی ہیں، تو ہم جیسے گنہگار بندوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ الغرض سیدنا ابراہیم کو آزمایا گیا وطن کو چھوڑنے کی شکل میں، بیوی اور شیرخوار بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کی شکل میں، اور ضعیفی کی عمر میں پیدا ہونے والے معصوم لڑکے سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے گردن پر چھری چلانے کی شکل میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے سیدنا اسماعیل کو بچا لیا، کیوں تو مقصد وہاں پر یہ دیکھنا تھا کہ اللہ کی محبت زیادہ عزیز ہے یا بیٹی کی محبت زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے بندے نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ پرائرٹی اور قابل ترجیح چیز اللہ کی محبت ہے، اور اس کے سامنے کوئی محبت آڑے آ نہیں سکتی۔ عزیز ساتھیو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیاں ہیں جو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں نے تذکرے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ عزیز ساتھیو، یہ وہ قربانی ہے جس کو ہم لوگ ہر سال زندہ کرتے ہیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں۔ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں۔ میں نے اس حدیث کو ریپیٹ اس لیے بھی کیا کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ قربانی کی ادائیگی اگر مشکل ہے یا کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں کی جا سکتی، اور مان لیجئے کہ ایک جانور کا ایک بجٹ 15,000 روپے ہے، کیا ذی الحج کے اس فریضہ قربانی کو ادا کرنے کے بجائے 15,000 روپے کا یہ بجٹ بطور صدقہ غریب غربا میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ واجب کا درجہ فرض کے قریب قریب ہے۔ واجب اور فرض میں فرق یہ ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے اور واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ورنہ واجب فرض کے بہت قریب ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ فرمان ہے کہ قربانی واجب ہے، تو قربانی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، فریضہ قربانی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، قربانی ہی آپ کو کرنی ہوگی، فریضہ قربانی کو آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کی کیا عملی شکل ہو سکتی ہے، اس پر ہم آگے چل کے ضرور بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان ایام میں سب سے محبوب جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ قربانی کا عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وہ مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حتیٰ کہ میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی کا عمل قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے جو مسند احمد میں ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور ہم تک پہنچایا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے
جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت وعید ہے، استطاعت ہے لیکن قربانی نہیں کی جائے، اس کو ہماری عیدگاہ میں آ کر کے ہماری صفوں میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے آگے آپ اگر ترمذی شریف کی ایک حدیث دیکھیں جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے، ان 10 سالوں میں ہر سال آپ نے فریضہ قربانی کو انجام دیا۔ یہ 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قربانی کی کس قدر اہمیت ہے۔ عزیز ساتھیوں، قربانی کے دن عید کے 2 رکعت نماز ادا کیے جائیں گے۔ فصلی انا اعطینک الکوثر فصلی لربک ونحر، پہلے نماز کا حکم یہاں پر ہے، ونحر اور اس کے بعد قربانی کا حکم ہے۔ حضرت مودودی نے کہا کہ یہ جو ترتیب ہے کہ فصلی پہلے نماز ادا کی جائے گی، لہذا پہلے عید کی نماز ادا کی جائے گی، ونحر اور اس کے بعد قربانی کی جائے گی۔ عید کی نماز کے پہلے قربانی کا کوئی تصور نہیں، پہلے عید کی نماز اور اس کے بعد قربانی، یہ ترتیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قرآن کی عطا کردہ ترتیب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، قربانی ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص خوشحال ہے اس کے لیے قربانی واجب ہے، قربانی ہر حال میں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس ملک کے ہم باشندے ہیں، وطن عزیز کے ایک معزز شہری ہیں، اس ملک کی حکومت جس جانور کے قربانی کی ہم کو اجازت دیتی ہے ہم اسی جانور کی قربانی کریں گے۔ اس میں پاکی اور صفائی کا پورا لحاظ رکھیں گے موجودہ حالات میں، جبکہ ساری دنیا ایک سنگین مسئلے سے دوچار ہے، کووڈ-19 کی شکل میں۔ ہم صفائی اور پاکی کا اور بھی لحاظ کریں گے، ہم اس فریضے کو حکومت کے گائیڈ لائنز یا رہنما خطوط کے تحت انجام دیں گے اور صفائی کا پورا لحاظ کریں گے اور اس بات کا پورا خیال کریں گے کہ ہمارے اس فریضے کی وجہ سے یا خدا نخواستہ کوئی گندگی کی وجہ سے برادران وطن میں کسی شخص کو ذرہ برابر کوئی تکلیف ہونے نہ پائے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک ہماری بنیادی حیثیت ہے، ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں اور دین کی دعوت دینے والا کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی کسی کو تکلیف پہنچانے کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا۔ برادران وطن کو ہم سے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف پہنچنا نہیں چاہیے، نہ قانون شکنی کا ہم سے ارتکاب ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا، قانون کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اور حکومت کے عطا کردہ رہنما خطوط یا گائیڈ لائنز کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم فریضہ قربانی کو انجام دیں گے۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ آپ جس مشن کے دعوے دار ہیں، آپ اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کے تئیں جو آپ کا کمٹمنٹ ہے، آپ سچے مسلمان ہیں، یہ آپ کا دلیل قربانی ہی کے ذریعے ہوگی۔ ایک انسان اللہ کے دین کے لیے کسی قسم کا سیکریفائس یا کوئی قربانی اگر دینا نہیں چاہتا تو اللہ کے دین سے اس کی وابستگی ایک سوال نشان رہے گی۔ ہاں وہ ہر قسم کی قربانی دیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ روزوں کی شکل میں قربانی دیتا ہے، نمازوں کی شکل میں قربانی دیتا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں مالی یا معاشی قربانی دیتا ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی دیتا ہے۔ تو یہ قربانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دی یا اس نے جو دعویٰ کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ میں آپ کو اور ایک بار یاد دلا دوں کہ قربانی ہر وہ چیز کی جو آپ کو بہت زیادہ عزیز ہو، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بالکل واضح ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے
چوتھے پارے کی پہلی آیات رکھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ آیت اسلام میں نیکی کے تصور پر مکمل روشنی ڈالتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی عزیز ترین چیزیں اللہ کے دین کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو، جو چیز بھی تم کو عزیز ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ نے دیکھا کہ انسان کو فطری طور پر وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، ہر چیز جو فطرت کو پسند ہے اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ ہم اس وطن کے باشندے ہیں، ہم کو اس وطن سے محبت ہے، اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیوں تو وطن سے محبت ایک فطری امر ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے وطن کو چھوڑا، اولاد سے محبت ایک فطری امر ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے گردن پر سے چھری چلا دی۔ بیوی اور بچے سے محبت، اللہ نے کہا کہ وادی غیر ذی زرع، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ اس وقت عمارت کی شکل میں تو موجود نہیں تھا، ہاں اس کی بنیادیں زمین کے اندر محفوظ تھیں، گویا کہ یہ پہلے سے اندر سے موجود تھا۔ وہاں پر ابھی کعبۃ اللہ کی شکل میں کوئی عمارت نہیں تھی، ایک وادی غیر ذی زرع کہ جہاں پر کوئی بستہ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم چھوڑ کر نکل گئے۔ حدیث ساتھیوں، قربانی کسی ایک چیز کو اللہ کے رضا اور اللہ تعالیٰ کی تقرب کی خاطر ایثار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم کو پسند ہے، اگر ہمارا مال ہم کو پسند ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ اللہ صبح 5 بجے کے وقت میٹھی نیند، ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیے اور نیند کو قربان کر دیجیے۔ یعنی ہر لمحہ دین اسلام آپ سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ قربانی دے کر ہی آپ یہ ثابت کریں گے کہ واقعتاً آپ کی زبان کی نوک پر جو کلمہ ہے اس کو آپ نے عملی زندگی میں بھی شامل کر رکھا ہے، اور یہی ہم کو کرنا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے سامنے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حیات مبارکہ کے بالکل آخری سٹیج پر پہنچے، مولانا مودودی نے خطبات میں اس کا بڑا بہترین نقشہ کھینچا، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں، اگرچہ کہ ہم قربانی کے عنوان پر بات کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے صرف ایک پہلو کو گفتگو کرنا یہ غالباً زیادتی ہوگی۔ آپ کو لوگوں نے انٹرنیشنل داعی کہا، آپ نے عراق میں دین کی دعوت دی، ملک شام میں دین کی دعوت دی، مصر میں دین کی دعوت دی، حجاز اور فلسطین تک آپ نے اپنی داعیانہ سرگرمیوں کو وسعت دی۔ عزیز ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیرانہ سالی کی عمر کو پہنچ گئے تو وہ مشن جس کے لیے آپ نے ساری زندگی لگائی تھی، آپ کو یہ احساس ہوا کہ میرے بعد اس مشن کا کیا ہوگا۔ حضرت مودودی نے خطبات میں اس کا نقشہ کھینچا کہ حیات مبارکہ کے بالکل آخری مرحلے میں آپ نے اپنے بڑے فرزند، میں ریپیٹ کروں، آپ نے اپنے بڑے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو سرزمین حجاز یعنی موجودہ سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی بنایا۔ آپ نے اپنے چھوٹے فرزند سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کو موجودہ فلسطین، وہاں پر اللہ کے حکم سے نبی بنایا، اور آپ نے اپنے بھتیجے جن کو لے کر آپ عراق سے نکلے تھے، میں نے شروع میں ذکر بھی کیا، ان کو موجودہ اسرائیل کا جو بحر مردار کا علاقہ ہے، جس کو ٹرانس جارڈن بھی کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی کا علاقہ ہے، اس کے ساحلی علاقے میں اس وقت جو لوگ بستے تھے، وہاں پر سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے نبی بنایا۔ سید مودودی نے تحقیق کے ساتھ لکھا کہ اس وقت 3 علاقوں میں انسانی آبادیاں بس چکی تھیں، ایک سرزمین حجاز میں جہاں پہ سیدنا اسماعیل کو ذمہ داری دی گئی علیہ نبینا علیہ السلام کو، دوسرا فلسطین جہاں پر سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے آپ نے نبوت کی ذمہ داری سے سرفراز فرمایا، اور تیسرا ٹرانس جارڈن کا علاقہ، ڈیڈ سی کا علاقہ، وہاں پر سیدنا لوط کو آپ نے نبی بنایا۔ آپ دیکھیے
کہ وہ مشن جس کے لیے آپ نے وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، دنیا سے رخصتی کے وقت بھی ان کو یہ احساس تھا کہ میرے بعد اس مشن کا کیا ہوگا، لہٰذا آپ نے دنیا کے 3 علاقوں میں اللہ کے حکم سے اللہ کے 3 بندوں کو نبوت کی ذمہ داریوں سے سرفراز فرمایا اللہ کے حکم سے، تاکہ وہ مشن جس کے لیے آپ نے ہر چیز قربان کر دی، آپ کے بعد بھی وہ مشن بلکہ مبارک مشن کی سرگرمیاں جاری رہی۔ عزیز ساتھیوں، سیدنا ابراہیم کا جب ذکر آئے گا تو قربانی کا ذکر تو آنا ہی چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قربانی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر جو عمل پسند ہے وہ قربانی کا عمل۔ قربانی کا ہر حال میں اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت خدا نخواستہ نہیں نکلتی ہے کہ تو یہ بات بھی ضرور ہمارے ذہن میں آئے گی کہ بھئی اس کی عملی شکل خدا نخواستہ کوئی نظر نہیں آتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ ہمارے قریب کی کسی ریاست میں ہم اپنا بجٹ یا اس کا ایک اندازہ قیمت بھیج کر اگر وہاں پر قربانی ادا ہوتی ہے تو اس کی کوشش کیجیے، مگر قربانی کا ہر حال میں اہتمام کیجیے۔ عزیز ساتھیو، دعا یہ بھی کیجیے کہ ہمارے اپنے وطن میں قانوناً اس کی کوئی شکل نکلے اور ہم اپنے سامنے اس فریضے کو انجام دے سکیں۔ میں نے عرض کیا کہ سیدنا ابراہیم کی مبارک زندگی سے جو چیز بالکل عیاں ہو کر اور ابھر کر آتی ہے وہ قربانی کا عمل ہے، بلکہ متواتر قربانی کا عمل ہے۔ اور دوسری چیز جس کا میں نے ذکر کیا، جس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے آپ کے داعیانہ سرگرمیاں، کہ کیسے ساری زندگی انہوں نے اس مشن کے لیے لگا دی اور ہر قربانی دیتے چلے گئے، اور عمر کے آخری لمحوں میں، بلکہ عمر کے آخری ایام میں کیسے سیدنا اسماعیل کی شکل میں، سیدنا اسحاق کی شکل میں، سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آپ نے اپنے اس مشن کے وارث کو یہ ذمہ داریاں سپرد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے فریضہ قربانی کی انجام دہی کو آسان بنا دے، اور ہم تمام کو اللہ کا دین، دعوت دین کی شکل میں سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔